بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 21 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف دور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03332495373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 21 صفحہ نمبر 170 سے۔ شہوار کالج آئی تو سب سے پہلا تصادم ہی ہاشم اور اس کے ساتھیوں سے ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، سنا تھا آپ کی طبیعت کافی خراب رہی ہے گزشتہ دنوں۔ وہ مزید استفسار کر رہا تھا، اس نے میں سر ہلا دیا۔ آپ کالج نہیں آ رہی تھی تو سارے کالج کو خاصی تشویش لاحق ہو رہی تھی۔ خدا نہ خواستہ چند اسٹوڈنٹس کو یہ بھی ڈر تھا کہ آپ کالج چھوڑ چکی ہیں۔ ہاشم کے ساتھی نے مسکرا کر کہا، بس طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ پا رہی تھی۔ آپ ہماری بہنوں کی طرح ہیں، بے فکر ہو کر آئیں۔ ایاز جیسے لوگوں کی قطعی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت۔ اس دن کے ہنگامے کے بعد یہاں ہر کوئی محتاط ہو گیا ہے، خصوصاً اساتذہ، میڈیکل سٹاف اور چیئرمین صاحب بذات خود اس معاملے کو ہینڈل کر رہے ہیں، تو بے فکر ہو کر کالج آئیں۔ رہ گیا ایاز، میں نے کچھ ساتھی اس کے نگرانی پر چھوڑ رکھے ہیں۔ قومی امکان ہے کہ وہ اب کالج چھوڑ چکا ہے، مگر یہ طے ہے کہ جس دن بھی کالج آیا تھر لیا جائے۔ نہ چیئرمین صاحب اسے چھوڑیں گے اور نہ ہی ہم لوگ۔ آپ کے متعلق کوئی سنگین کارروائی اول تو نہ کرنے کی جرت کرے گا، اگر کرے گا بھی تو یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس کی راہ میں حائل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ کو دوبارہ کالج میں دیکھ کر ہمیں دلی خوشی ہوئی ہے۔ ہاشم نے خاصے سلجھے ہوئے انداز میں اسے خوش آمدید کہتے سمجھایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ شکریہ آپ سب کا، خصوصاً اس معاملے میں خصوصی تعاون کا۔ ناٹ مینشن، میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ آپ میری بہنوں کی طرح ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ڈائریکٹ کہہ سکتی ہیں۔ آلویز ویلکم۔ جی شکریہ۔ وہ لوگ چند ایک باتوں کے بعد رخصت ہوئے تو وہ چند اور ساتھیوں سے سلام دعا کرتی، حال احوال بتاتی ایک طرف آ بیٹھی۔ انا کو آج آنا چاہیے تھا مگر لیٹ تھی، وہ بھی 1-2 منٹ بیٹھی تھی۔ اس کی کالج فیلوز فائنل کی آنسا، اس کی دوست سائکا اور نجمہ چلی آئی۔ وہی لاسٹ ڈے والی گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ تبھی اسے گیٹ سے انا داخل ہوتی دکھائی دی تو کچھ ریلیکس ہوئی۔ انا کو ہاتھ ہلا کر متوجہ کیا تو وہ سیدھی اس کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ دونوں پرجوش انداز میں بغل گیر ہوئیں۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک۔ انا سے جدا ہو کر بغور اسے دیکھا۔ تمہیں بخار ہے؟ انا کے جسم کا ٹیمپریچر محسوس کرتے وہ پریشان۔ ہاں بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ انا کو لیے ایک طرف آ بیٹھی۔ کیا ہوا جو اچانک طبیعت خراب ہوگی؟ بس یوں ہی۔ انا نے ٹیشو سے اپنی سرخ ناک رگڑ کر مزید سرخ کی۔ دونوں نسبتاً ایک پرسکون گوشے میں آ بیٹھی تھیں۔ اور سناؤ، کیسے گزرے یہ دن؟ انا نے شہوار کو بغور دیکھا۔ بخار کی حالت میں کیسے گزرتے ہیں بھلا؟ انا ہنس دی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تم سناؤ، روشانی اور احسن بھائی کی شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ اچھی خاصی ہو گئی ہیں، کچھ باقی ہیں۔ خواتین کو تو وہی گھریلو شاپنگ کی ہوتی ہے، باہر کے سب کام مردوں کے سپرد ہیں۔ السلام علیکم، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ دونوں باتوں میں مگن تھی جب آواز پر چونک کر دیکھا۔ چند دن پہلے کینٹین میں متعارف ہونے والی لڑکی کھڑی تھی۔ کشف مرتضیٰ نام تھا اس لڑکی کا۔ جی ضرور۔ شہوار نے اجازت دی تو انا خاموش ہی رہی۔ وہ بیٹھ گئی تو دونوں نے بغور دیکھا۔ آج آپ بہت دن بعد کالج آئی ہیں، آپ کے بارے میں سنا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، اب دیکھا تو سوچا خیریت دریافت کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی، شہوار مسکرا دی۔ جی شکریہ، میں اب بہتر ہوں۔ اس نے اخلاق نبھایا۔ آپ بھی تو کافی دن بعد دکھائی دے رہی ہیں، اتنے دن آپ بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ ان کو یہ لڑکی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، اس لیے شہوار کے برعکس اس کے ساتھ اس کا رویہ خاصا لیا دیا ہی رہتا۔ بس کہیں بزی تھی تو آف کرنا پڑا۔ شہوار کی غیر موجودگی میں آپ کو صرف 2 بار ہی کالج میں دیکھا تھا، وہ بھی ایاز گروپ کے لوگوں کے ساتھ۔ میں سمجھی کہ آپ ان لوگوں کے گروپ ممبر ہیں۔ انا کے الفاظ پر شہوار نے بھی چونک کر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ ایک پل کو ٹھٹکی پھر ہنس دی۔ بس نیو کمر ہوں تو معلومات لینے رک گئی ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا، آپ نے شاید تبھی دیکھا ہو، ورنہ میرا کسی کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لڑکی کا انداز بڑا صاف اٹل اور مضبوط تھا۔ انا بھی کندھے اچکا گئی۔ مان لیتے ہیں اگر تعلق نہیں تو ان لوگوں سے دور ہی رہیے گا۔ ان کے گورو صاحب بے شک کالج سے غائب ہیں آج کل، مگر گروپ کے سارے لڑکوں کی شہرت کچھ اچھی نہیں ہے، خصوصاً لڑکیوں کے معاملے میں۔ انا کا انداز سنجیدہ تھا۔ وہ لڑکی مسکرا دی۔ جی ضرور۔
وہ فوراً سر تسلیم خم کر گئی تو شہوار مسکرا دی. تبھی ہاشم اپنے کسی ساتھی کے ساتھ اسی جانب آتا دکھائی دی. ہاشم سے ملی تم؟ انا نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا. آپ ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہیں اپنی یار غار کے ہمراہ، ہم سارے کالج میں ڈھونڈ آئے آپ کو. آتے ہی ہاشم نے شہوار کو دیکھ کر کہا خیریت؟ جی خیریت ہی ہے، چیئرمین صاحب کالج آ چکے ہیں اور آپ کی اطلاع اساتذہ کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب کو بھی مل گئی ہے. ابھی سر اشفاق نے بلوایا ہے کہ آپ جہاں بھی ہے ڈھونڈ کر چیئرمین صاحب کے آفس روانہ کروں، سر بھی وہیں ملیں گے. ہاشم نے پیغام دیا تو وہ الجھ گئی. مگر چیئرمین صاحب نے مجھے کیوں بلوایا ہے؟ ہو سکتا ہے وہی اس دن والا معاملہ ہو. اس دن آپ طبیعت خراب ہونے پر گھر روانہ ہو گئی تھی. آپ کی غیر موجودگی میں ہماری اور ایاز لوگوں کی پیشی سارے اسٹاف کے ہمراہ چیئرمین صاحب کے سامنے ہوئی تھی. چونکہ اس دن کے بعد آپ آج حاضر ہوئی ہیں تو آپ کو بلوایا جا رہا ہے. میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم بھی میرے ساتھ چلو. ہاشم کے کہنے کے بعد اس نے انا کو دیکھا تو دونوں کھڑی ہو گئیں. وہ دونوں ہاشم کے ہمراہ چیئرمین صاحب کے آفس آئیں، مگر اندر وہ دونوں ہی آئی تھیں. چیئرمین صاحب کے ہمراہ چند اساتذہ بھی تھے جن میں سر اشفاق بھی تھے. السلام علیکم سر. دونوں ایک طرف رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئیں. سر یہ شہوار سکندر علی ہیں. سر اشفاق نے چیئرمین صاحب سے اس کا تعارف کروایا تو انہوں نے اسے بغور دیکھا. کیسی طبیعت ہے بیٹا اب آپ کی؟ انہوں نے شہوار سے پوچھا. میں بہتر ہوں اب، شکریہ. آپ شاہزیب علی کی بھتیجی ہیں؟ مجھے قطعی علم نہیں تھا. وہ تو کل مصطفیٰ شاہزیب خود آیا اور اس نے کمپلین کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جس بچی کی بات کر رہا ہے وہ آپ ہیں. سر بتا رہے تھے اور شہوار نے خاصی حیرت سے انہیں دیکھا. تو کیا مصطفیٰ ادھر آیا تھا؟ ایاز فی الحال کالج نہیں آ رہا. اس کے بارے میں خبر ملی ہے کہ وہ کالج چھوڑ چکا ہے، تاہم ابھی کنفرم اطلاع نہیں. ہم نے اس کے والدین کو لیٹر ایشو کر دیا ہے کہ وہ آج کل میں کالج حاضر ہو، دوسری صورت میں اس کو کالج سے نکال دیا جائے گا. مجھے بہت افسوس ہے بیٹا کہ کالج کی حدود میں ایسا سنگین واقعہ پیش آیا. آپ شاہزیب علی کی بھتیجی ہیں تو میرے لیے اپنی بیٹی جیسی ہیں. کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ اساتذہ آپ کے سامنے موجود ہیں، ان سے کہیں. اگر ان سے ڈسکس نہیں کرنا تو ڈائریکٹ کسی بھی وقت میرے پاس آ جائیں. میں نے ان اساتذہ کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ کالج کی حدود میں داخل ہوتے ہی یہ گرلز کی سیکیورٹی کا خاص بندوبست اور خیال رکھیں گے. یہ صرف آپ کا معاملہ ہی نہیں، میری کوشش ہوگی کہ اس کالج میں آنے والی ہر بچی کو سیکیورٹی اور تحفظ حاصل ہو. سر بہت سنجیدگی اور بردبار انداز میں کہہ رہے تھے. شکریہ سر. اس خصوصی تعاون سے وہ ازحد متاثر ہوئی. کچھ دیر تک وہ مزید اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے. شہوار کو خصوصی عزت افزائی دیتے اپنے آئندہ کے لائحہ عمل سے آگاہ کرتے رہے. اور کچھ دیر بعد جب وہ انا کے ہمراہ وہاں سے نکلی تو خاصی مطمئن تھی. واہ بھئی واہ، یہ مصطفیٰ شاہزیب والا کیا قصہ ہے بھائی. باہر آتے ہی انا ایک دم اس کے سر ہو گئی تو وہ جھیم گئی. کچھ خاص قصہ نہیں، اس نے ٹالنا چاہا. ہاں تو مصطفیٰ شاہزیب علی صاحب کے فرشتوں نے انہیں بتایا ہوگا کہ یہاں ایاز والے مارکے کے متعلق جو موصوف چیئرمین صاحب تک کمپلین لے کر پہنچ گئے تھے. اس نے تنزیہ کہا تو شہوار کی ایک دم ہنسی نکل گئی. پکو مت، اس دن میری طبیعت خاصی خراب تھی، بخار کی حالت میں نہ جانے کیا بکواس کرتی رہی اور بدقسمتی سے مصطفیٰ نے سن لیا. پھر بعد میں ساری تفصیل اگلوا کر ہی دم لیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں بھی کمپلین کر کے جا چکا ہے. وہ انا کو ساری تفصیل بتاتی تو اور بھی بہت کچھ بتانا پڑتا. پہلے ہی وہ انا کو عاطلہ بھابی کی نفرت کا سبب بتا کر پچھتا رہی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ انا اسے مصطفیٰ کے حوالے سے چھیڑے. اب بھی اس نے اصل صورتحال بتانے کے بجائے چند الفاظ میں قصہ سمیٹنا چاہا تھا. اس کا مطلب ہے موصوف اعلیٰ عہدے پر ہی فائز نہیں بلکہ اچھی خاصی قابلیت کے بھی مالک ہیں جو فوراً ایکشن لیتے ہوئے چیئرمین صاحب تک رسائی حاصل کر لی. انا متاثر ہوئی تھی. شہوار چپ ہی رہی. مصطفیٰ شاہزیب علی نام سن کر مجھے ایک اور شخص بھی یاد آنے لگا ہے. امریکہ میں ہمارے اپارٹمنٹ کے ساتھ فلیٹ ہوتا تھا. احسن ولید بھائی کا دوست ہوتا تھا. چند لڑکوں کے ساتھ مل کر رہتا تھا. پھر ہم لوگ پاکستان آ گئے تو دوبارہ کبھی ملاقات ہی نہیں ہو پائی. آج کل وہ بھی پاکستان میں اپنی فیملی کے پاس ہوتا ہے. زیادہ تفصیل میں نہیں جانتی مگر نام کی مماثلت ضرور ہے. دونوں آپس میں گفتگو کرتے آگے بڑھ آئی تھی. چونکہ مصطفیٰ کے متعلق شہوار کم ہی کسی سے بات چیت کرتی تھی. اب بھی انا کے جواب میں کچھ نہیں کہا. ویسے پرسنالٹی کے لحاظ سے کیسا ہے یہ شخص؟ وہ دونوں واپس پہلی والی جگہ پر آ بیٹھی. شہوار نے سنجیدگی سے انا کو دیکھا. تمہارے کزن ولید اور احسن بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. شہوار نے کہا. ریلی؟ واقعی، مگر موصوف تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، وہاں کیسے سلیکٹ ہو گئے؟ اگر نارملی پرسنالٹی کے ہی مالک ہیں تو خیر اتنی نارمل پرسنالٹی بھی نہیں. احسن بھائی خاصے گورے چٹے ہیں اور سمارٹ بھی ہیں اور ولید صاحب کو بھی دیکھ چکی ہوں. وہ جس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں اس کے مقابل مصطفیٰ کے نمبر تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. قد کاٹ برابر ہے، بس کمپلیکشن سے موصوف ولید بھائی سے مات کھا جاتے ہیں.
انا بس دیکھ کر رہ گی۔ ولید مردوں میں کھڑا ایک دم نمایاں ہو جاتا تھا، یہ اس کی پرسنالٹی کی خاص بات تھی۔ مگر عرصے بعد جب پہلی بار پاکستان آنے پر اسے دیکھا تو وہ خود ہوش و حواس کو بیٹھی تھی۔ اس نے کئی مرد دیکھے تھے، حسین سے حسین، مگر ولید کی شخصیت کا وقار، رکھ رکھاؤ، شائستہ اور مہذب انداز و اطوار، خاص طور پر شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والی شخصیت کے ہوتے ہوئے مزید ڈریسنگ کا خصوصی انتخابات اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا تھا۔ ایسے میں وہ کئی مردوں میں گھیرا ہونے کے باوجود کئی خواتین کو توجہ حاصل کرنے کی خصوصی صلاحیت رکھتا تھا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ وہ نہایت زور آور شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی شخصیت کا یہ سحر، یہ مقناطیسیت ایسی تھی کہ وہ خود کیا ہر کوئی برملا اعتراف کرتا تھا، جیسا کہ اب شیوار کر رہی تھی۔ تمہیں ولید پرسنالٹی وائز کیسا لگا؟ وہ ایک دم مصطفیٰ کو بھول کر ولید کا ذکر چھیڑ بیٹھی۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست اور پاورفل پرسنالٹی کے مالک ہیں وہ۔ شیوار نے ایمانداری سے تجزیہ کیا تو انا لب سی سیکھ گئی۔ گزرے شب ایک دم ذہن کے دریچے پر دستک دینے لگی تو اس نے لب بھینچ لیے۔ ماشاءاللہ، روشانے بھی بہت پیاری ہیں، مگر اس کو دیکھنے کے بعد مجھے مسلسل یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں کہیں پہلے بھی اس ہستی سے مل چکی ہوں، کہیں دیکھ چکی ہوں۔ یہ چہرہ مجھے بڑا شناسا سا لگا۔ روشنی اور ولید بھائی دونوں میں کافی مشابہت ہے، کیا تمہارے ماموں جان بھی ولید جیسی شاندار شخصیت کے مالک ہیں؟ شیوار نے پوچھا۔ نہیں، ماموں میرے عام نارمل شخصیت کے حامل ہیں۔ ولی اور روشنی دونوں ہی کچھ بہت خاص حسن رکھتے ہیں۔ ماما کے بقول دونوں اپنی ماما پر گئے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ان دونوں کی والدہ بھی بہت حسین و جمیل خاتون تھی۔ اچھا، شیوار کو ایک دم اس قصے سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ تمہاری ممانی کا کیا نام تھا؟ اس نے یوں ہی برسر تذکرہ پوچھا۔ لالا رخ، انا نے بتایا۔ زبردست، شیوار نے ایک دم سراہا۔ جس ہستی کا نام اس قدر خوبصورت ہو وہ یقیناً خود بھی بہت خاص ہوگی۔ ہو سکتا ہے۔ تم نے اپنی ممانی دیکھی ہے؟ نہیں، ولی اور روشنی کے بچپن میں وفات پا گئی تھی اور گھر میں کسی کے پاس ان کی تصویر بھی نہیں۔ ماما بتاتی ہیں کہ تب تصویروں کا کوئی خاص رواج نہیں تھا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ یوں ہی سوال در سوال کا سلسلہ چل نکلا تو پوچھا۔ پتہ نہیں، ماما زیادہ تفصیل میں اس قصے کو نہیں بیان کرتی۔ شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ روشنی کی عمر تقریباً کتنی تھی؟ ماما بیان کرتی ہیں کہ روشنی 1.5 کی تھی جب اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب ہم لوگ اپنی فیملی سمیت باہر شفٹ ہو چکے تھے اور ماموں جو باہر سے ہی یہاں آئے تھے یہیں لے جانے کے لیے، ان کا ارادہ ہمارے جانے کے بعد اپنی فیملی کو لے کر وہاں جانے کا تھا۔ جب ممانی کا انتقال ہوا پھر ماموں بچوں کو لے کر ہمارے پاس آ گئے۔ ماما نے ہی ولی اور روشنی کو پالا۔ ہم لوگ اکٹھے ہی پلے بڑے۔ پھر کچھ عرصے بعد ہم پاکستان آ گئے تو ماموں ادھر ہی رہے۔ یہ لوگ اب شفٹ ہوئے ہیں۔ انٹرسٹنگ۔ لگتا ہے آج ہم نے صرف باتیں ہی کرنی ہے، کوئی کلاس لینے کا ارادہ نہیں۔ اچانک انا کو یاد آیا تو ہنس کر کہا، پہلے ہی خاصا حرج ہو چکا ہے، اب سوچ رہی ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ اسٹڈی کی طرف توجہ دوں۔ شیوار نے بھی فوراً سنجیدہ ہو کر کہا، چلو پھر کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں۔ اس وقت تو سر زاہد کی کلاس ہو رہی ہوگی۔ انا کپڑے جھاڑ کر کھڑی ہوئی تو شیوار بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے آفس میں تھا جب صبح کی کال آئی کہ تبندہ بھی آج دوپہر میں حویلی کے ملازم بخشو اور ملازمت آج کے ہمراہ آئی ہیں۔ اس قدر اچانک آمد پر وہ چونکا۔ اس نے صبح سے آنے کی وجہ بھی پوچھی، مگر وہ خود بھی لائن تھی، اسے کیا مطمئن کرتی۔ شیوار کالج میں تھی، وہ پرسوں والے رویے کے بعد اس سے ناراض بھی تھا، مگر شیوار کو قطعی پرواہ نہیں تھی، بلکہ آج صبح جس طرح اس کا رویہ تھا اس کی جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو فوراً سے پیشتر اپنا ٹمپرامنٹ لوز کر جاتا۔ مگر وہ یہ سوچ کر سہ گیا کہ وہ پرسوں والے رویے کے بعد محض اب اس کی ضد میں جان بوجھ کر ایسا رویہ اپنا رہی ہے۔ جس طرح ایاز کی طرف سے حالات تھے وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر ایک طرف بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور بہرحال اس نے پوری ایمانداری سے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے وقت دیکھا، شیوار کے کالج سے آف ہونے والا تھا۔ صبح اس نے خود آنے کا کہا تھا۔ اب تبندہ بی کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے سوچا کہ شیوار کو لیتے ہوئے گھر جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ بوا کی آمد کس مقصد کے تحت ہوئی ہے، یا پھر شیوار نے انہیں بلوایا ہے۔ فرض کرو اگر بلوایا بھی ہے تو کیوں؟ اس نے امجد خان کو بلوا کر اپنی غیر موجودگی میں سب معاملات کو ہینڈل کرنے کی تلقین کی، اور آفس کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ شیوار کو پک کرنے چلا آیا۔ اس وقت کالج آف ہونے کا وقت تھا، وہ وقت پر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے 10-15 منٹ انتظار کرنا پڑا کہ شاید وہ خود ہی باہر آ جائے۔ وہ نہیں آئی تو اس نے موبائل نکال کر اس کا نمبر ملایا۔ چند بیلز کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، شیوار کی آواز سنائی دی۔ انداز یوں تھا گویا مجبوراً کال ریسیو کرنا پڑی ہو۔ میں گیٹ پر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی باہر آؤ، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر آپ کیوں آئے ہیں؟ ڈرائیور کہاں ہے؟ اس نے جرا کی۔
صبح میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں پک کروں گا، آفس سے اٹھ کر آیا ہوں، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، جلدی باہر آؤ، مصطفیٰ نے طنز اور تحکم سے کہا تو وہ اس انداز پر سلگ اٹھی۔ مجھ پر احسان جتانے کی ضرورت نہیں، نہ صبح میں نے آپ کو ساتھ چلنے کو کہا تھا اور نہ ہی اب باؤنڈ کیا ہے۔ دوسری طرف سے خاصا تلخ جواب ملا تھا۔ تم آتی ہو یا میں اندر آؤں؟ اس کی تلخی پر مصطفیٰ کا بھی پارا ایک دم ہائی ہوا۔ جواباً غصے سے موبائل بند کر دیا۔ مصطفیٰ نے غصے سے موبائل کو گھورا، مگر یہ بچت رہی کہ اگلے 3-4 منٹ کے انتظار کے بعد شیوار کی شکل گیٹ پر دکھائی دی تو اس نے اطمینان بھرا سانس دیا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے فرنٹ ڈور کھول دیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ صبح کی طرح اس وقت اس نے کوئی بحث و تکرار نہیں کی تھی، شاید کالج کے باہر رش کی وجہ سے برداشت کر گئی۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ مصطفیٰ نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا۔ شیوار نے ایک ناراض سی نگاہ ڈالی۔ اگر صبح وہ ایاز والے قصے کے بارے میں وضاحت نہ کر چکا ہوتا تو قطعی جواب نہ دیتی۔ ٹھیک گزرا، بڑا روٹھا انداز تھا۔ ایاز اور اس کے ساتھی آئے تھے؟ گاڑی ڈرائیو کرتے سرسری سی نگاہ شیوار پر بھی ڈالی۔ وہ نظر نہیں آئے، اس نے مختصر کہا۔ مصطفیٰ نے پھر دیکھا اور وہ اس کے بجائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اور کوئی خاص بات؟ اس کی ایک ہی ٹون پر مصطفیٰ نے گھورا، مگر وہ متوجہ کب تھی جو توجہ دیتی؟ چیئرمین صاحب نے اپنے آفس میں بلوایا تھا، چند اساتذہ کی موجودگی میں۔ شیوار نے خاص بات کی وضاحت کر دی۔ مصطفیٰ نے چونک کر اسے دیکھا، مگر وہ ابھی متوجہ نہیں تھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے رفتار آہستہ کی۔ آپ کے کالج آنے اور کمپلیٹ کرنے کے بارے میں بتایا تھا، اس نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ شیوار کے انداز نے اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر مزید کیا بات ہوئی؟ شیوار نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مصطفیٰ کی ہنسی زہر لگی اس وقت۔ یہ آپ چیئرمین صاحب سے دوبارہ آ کر پوچھ لیں۔ مصطفیٰ نے دیکھا وہ خوبکی سے جواب دے کر کھڑکی کی طرف منہ موڑ گئی تھی۔ اس نے اپنی ہنسی نچلا ہونٹ دبا روکی۔ ہاں، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہر دوسرے دن چیئرمین صاحب کے پاس چکر ضرور لگا لیا کروں۔ شیوار نے خاصی بے چارگی سے دیکھا۔ مصطفیٰ نے بھی اسی وقت دیکھا۔ لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، وہ سلگ اٹھی۔ کیا خیال ہے پھر؟ وہ پوری جان سے سلگی۔ یہ شخص جان بوجھ کر اسے ستانے کو کہہ رہا تھا۔ وہ لب بھینچ کر باہر دیکھنے لگے، کچھ لمحے اسی طرح خاموشی سے سرکنے لگے۔ تم نے آج کل میں تابندہ بوا سے کوئی بات کی تھی؟ اس نے فوری چونک کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ تو کیا امی جان نے اسے کال کر کے سب بتا دیا؟ میں نے منع بھی کیا تھا۔ مطلب؟ وہ سلگ اٹھی، انداز یوں تھا گویا اندرون خانہ چنگاریاں سے بھڑک اٹھی ہوں۔ مطلب تو تم بھی بہتر سمجھتی ہوگی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت تابندہ بوا شہر آ چکی ہیں۔ مصطفیٰ کی اطلاع پر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ امی شہر آئی ہوئی ہیں؟ کب؟ اس اطلاع پر وہ ایک دم حیران ہوئی۔ اس کی حیرانگی اتنی نیچرل تھی کہ مصطفیٰ نے بغور دیکھا، یعنی وہ تابندہ بھی کی آمد سے بے خبر تھی۔ لاسٹ اطلاع تو مجھے یہی موصول ہوئی تھی، ابھی ملا نہیں، ویسے کنفرم اطلاع ہے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں۔ شیوار ایک دم پرجوش اٹھی۔ تو آپ اتنے لیٹ کیوں آئے تھے لینے؟ امی آئی کب تھی اور مجھے اب کیوں بتا رہے ہیں؟ فوراً اطلاع نہیں دے سکتے تھے؟ محترمہ میں وقت پر ہی لینے آیا تھا، آپ ہی لیٹ کالج سے باہر نکلی اور آج دوپہر میں ہی بوا جی آئی ہیں۔ شیوار نے ایک دم سر ہلا دیا۔ وہ ایک دم فراموش کر گئی کہ وہ اس سے کس قدر خفا ہے۔ رات بوا جی سے اس کی بات ہوئی تھی، مگر تب انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس سے بات کرنے کے بعد انہوں نے آنے کا پروگرام بنایا تھا، مگر وہ آئی کیوں ہے؟ وہ تو انتہائی ضرورت کے باوجود بہت کم شہر آتی تھی، حتیٰ کہ شادیوں میں بھی وہ نہیں آتی تھی۔ اس بار کیونکہ انہیں چکر لگا لیا تھا، وہ ایک دم الجھ گئی۔ امی کس کے ساتھ آئی ہیں؟ کچھ توقف کے بعد اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اب کے انداز پرسوچ تھا۔ صبا نے کال کی تھی، بقول اس کے بخشو اور ملازمت آج کے ہمراہ۔ مصطفیٰ کے جواب پر اس نے سر ہلا دیا، مگر اندر سے جیسے پکڑ دھکڑ سی شروع ہو گئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ فوراً اڑ کر ماں کے پاس پہنچ جائے۔ پرسوں جو ہمارے درمیان بات چیت ہوئی تھی، تم نے اس کا تذکرہ کہیں بوا جی سے تو نہیں کر دیا؟ مصطفیٰ کو جو بات کھٹک رہی تھی اس نے آخرکار پوچھ ہی لی۔ شیوار براہ راست اس سوال پر ایک لمحے کو سٹپٹائی۔ اگر کر بھی دیا ہو تو؟ چند پل خاموش رہنے کے بعد اس نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں اتنا کم عقل نہیں سمجھتا تھا۔ مصطفیٰ کو تعصب نے آ گھیرا۔ وہ میری ماں ہے اور میری ان سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے انداز نے اسے پھر سلگا دیا۔ ایک دم بے مروتی سے بولا، یہ تو اور بھی شدید افسوس کی بات ہے کہ تم ان کی بیٹی ہو کر انہیں اذیت دینے سے باز نہیں آ رہی۔ مصطفیٰ کا لہجہ نہ صرف سلگتا ہوا تھا بلکہ اچھا خاصا طنزیہ بھی تھا۔ وہ تو جیسے ایک دم آگ بگولا ہو گئی۔ میں آپ کو صاف اور واضح الفاظ میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ مصطفیٰ کے طنز نے اسے مزید دو اچھا کر دیا تھا۔ بغیر کسی لحاظ و مروت کے اس نے انگلی اٹھا کر وان کیا۔ مصطفیٰ نے اسے چند پل دیکھا اور پھر مزید کچھ کہے بغیر گاڑی کی رفتار ایک دم تیز کر دی۔ وہ خود بھی اسے براہ راست اس سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا،
وہ چند منٹ بعد ہی گھر کے گیٹ پر تھے۔ شہوار نے بڑی بےتابی سے گیٹ کھلنے اور گاڑی اندر جانے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی گاڑی رکی وہ مصطفیٰ کے باہر نکلنے کا انتظار کیے بغیر ایک دم دروازہ کھول کر تیز تیز قدم اٹھاتے اندر کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا؟ تمہارے پیچھے کون لگا ہوا ہے جو محترمہ یوں بھاگی آ رہی ہیں؟ عائشہ نے اسے دروازے میں ہی روک لیا۔ وہ ایک دم جھیم سی گئی، بھاگنے سے سانس اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ پکو نہیں، کس کے ساتھ آ رہی ہو؟ ڈرائیور تو گھر پر ہی ہے۔ عائشہ نے اسے بغور دیکھا، اس کا سانس تیز سے چلنے سے پھولا ہوا تھا اور چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ لینے آیا تھا، اس نے سادگی سے کہا۔ ہیں؟ عائشہ چونکی۔ او ہو! عائشہ نے ایک دم شرارت سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تبھی کہوں یہ سانس کیوں چڑھی ہوئی ہے اور محترمہ یوں بھاگی کیوں آ رہی ہیں؟ عائشہ کی شرارت پر وہ ایک دم بلش ہو گئی۔ شٹ اپ! ہمیں شٹ اپ کروانے سے کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے تو محترمہ شرم کی پوٹلی بنی پھرتی ہیں اور پیچھے یہ عیش ہو رہے ہیں۔ میری کنفرم اطلاع کے مطابق آج کل محترمہ جا بھی میرے خوبرو ڈیسنٹ بھائی کے ساتھ رہی ہیں۔ تبھی کہوں یہ ایک دم 5 سال سے پہلے شادی نہیں کروں گا کا نعرہ لگانے والے میرے مصطفیٰ بھائی ایک دم ڈائریکٹ نکاح تک کیسے آ گئے؟ میں تو سمجھتی تھی کہ صرف دال میں کچھ کالا ہے، مگر یہاں تو مجھے ساری ہانڈی کالی نظر آ رہی ہے۔ عائشہ کو موقع ہاتھ لگا تو اور یہ شہوار کی بدقسمتی تھی کہ اس کا پہلا سامنا ہی اس سے ہو گیا۔ اب بری پھنسی تھی، خاصی بیچارگی سے اسے دیکھا۔ تمہارا بس دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔ ایسی کیا پھل جڑی مصطفیٰ بھائی نے گاڑی میں چھوڑ دی کہ محترمہ سرپٹ بندوق سے نکلی گولی کی طرح بھاگی آ رہی تھی؟ خیر تھی نا کہیں میرے سڑیل مزاج برادر نے کوئی رومانٹک قسم کا ڈائلاگ تو نہیں مار دیا؟ ادھر بھی عائشہ تھی۔ شہوار کا چہرہ شرم و خجالت سے ایک دم سرخ ہوا۔ تم اگر چپ نہیں ہوئی تو میں یہ کتاب تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ اس نے عائشہ کے یوں نان سٹاپ بولنے پر کتاب اٹھا کر دھمکی دی۔ ہاں ہاں، ہم کون سے ایسی دھمکیوں سے ڈرنے والے ہیں؟ عائشہ پر خاک اثر ہونا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ بھی پیچھے آ گیا اور جس طرح شہوار موٹی سی میڈیکل کی کتاب ہاتھ میں پکڑے عائشہ کو مارنے کی دھمکی دے رہی تھی، تاثر یہی تھا کہ وہ مارنے کو بالکل تیار کھڑی ہے۔ مصطفیٰ کی آواز پر شہوار نے جھیم کر ہاتھ نیچے کیا۔ آپ کی یہ ہونے والی بہتر ابھی سے روایتی بھابھی کا کردار ادا کرنے کی پریکٹس کر رہی ہیں اور میں مظلوم نن دیکھ نہیں رہے کتاب مار رہی ہے محترمہ مجھے۔ عائشہ بھائی کو دیکھ کر فوراً دو بدو بولی، انداز بہت شرارتی تھی۔ مصطفیٰ بھی پزل ہو گیا۔ کوئی نہیں، خام خواہ میں کب مار رہی ہوں؟ مصطفیٰ اس کے عقب سے ہوتا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ عائشہ کے الفاظ پر جھنجھلا کر اس نے تردید کی۔ ہاں پریکٹس تو کر رہی ہو نا؟ شہوار بری طرح پھنسی تھی، ایک دم لب بھینچ رہی ہے۔ مصطفیٰ کے سامنے غصہ آنے لگا۔ کیوں بیچاری کو تنگ کر رہی ہو؟ مصطفیٰ نے اس کے تاثرات کو سمجھتے بہن کو ٹوکا۔ اوئے ہوئے، ابھی سے ہونے والی نصف بہتر کی فیور؟ اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ بکو مت۔ عائشہ کے الفاظ پر وہ بھی سٹ پٹا گیا، جبکہ عائشہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ویسے یہ خوبصورت جوڑی آج اس وقت ایک ساتھ اکٹھی گھر پر کیسے نظر آ رہی ہے؟ وہ شرارت کرنے سے بھلا کہاں باز آنے والی تھی، اور بدقسمتی سے اس وقت دونوں ایک ساتھ اس کے ہاتھ لگے تھے۔ اس کا دماغ خراب ہے، تم جاؤ۔ بہن کو جواب دینے کے بجائے مصطفیٰ نے اسے کہا تو وہ ایک پل بھی وہاں رکے بغیر فوراً اندر کی طرف بھاگی۔ دیکھیں یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اسے بھگا رہے ہیں۔ پیچھے عائشہ دھائی دے رہی تھی۔ امی کہاں ہیں؟ رستے میں رخشندہ ملی تو اسے اپنی کتابیں، فائل اور بیگ تھماتے پوچھا۔ ٹی وی والے کمرے میں سبھی بیٹھے ہیں جی۔ وہ فوراً ادھر آئی تھی۔ امی وہاں بھابھی صبا اور ماں کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ سب کو مشترکہ سلام کر کے وہ امی کی طرف بڑھی اور وہ بھی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم بڑی گرم جوشی سے ان سے بغل گیر ہوئی۔ انہوں نے بھی بڑی محبت اور شفقت سے خود سے لپیٹ لیا۔ چند پل اسے سینے سے لگائے، اس کے وجود کو محسوس کرتی رہی، پھر خود سے جدا کر کے چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پیشانی چوم لی تو شہوار کی اس قدر محبت پر آنکھیں نم ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اور اس طرح بغیر اطلاع کے اچانک کیسے آئیں؟ جس سوال نے دل میں کھلبلی مچا رکھی تھی فوراً لبوں پر آیا۔ سکون سے آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ مہرونسا بیگم نے اس کی اس قدر بے صبری پر ہنس کر کہا تو وہ جھیپے ہوئے تابندہ بوا کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ کے بس اچانک پروگرام بنا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو سوچا تمہیں دیکھاؤں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، مگر شہوار کی تسلی نہ ہوئی، تاہم مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ علیحدگی میں ماں سے پوچھنے کا ارادہ باندھ کر ریلیکس ہو گئی۔ تبھی مصطفیٰ بھی عائشہ کے ہمراہ ادھر ہی چلا آیا۔ السلام علیکم بوا جی، کیسی ہیں آپ؟ قریب آ کر سلام کرتے وہ جھکا تو بوا جی نے نہایت شفقت و محبت سے اس کے سر اور کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ جیتے رہو، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ خیریت سے ہو نا؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، بس آپ کی دعائیں ہیں، مسکرا کر کہتے وہ ماں جی کے پاس آ بیٹھا۔ آج تم جلدی آ گئے، خیر تھی نا؟ ماں جی نے بیٹے کو دیکھا تو اس نے سر ہلا دیا۔
اور شہوار بیٹے تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ ڈرائیور تو ابھی تک گھر میں ہی ہے، اکیلی آئی ہو کیا؟ بیٹے کے بعد انہوں نے شہوار سے پوچھا۔ شہوار میرے ساتھ آئی ہے، مجھے میڈیکل کالج کی طرف کسی کام سے جانا تھا، واپسی پر وہاں سے گزرا تو آف ٹائم ہو گیا تھا، سو میں نے شہوار کو پک کر لیا۔ شہوار کے بولنے سے پہلے ہی مصطفیٰ نے جواب دیا تو شہوار اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا یا ماں کو ٹال رہا تھا، وہ اندازہ نہیں لگا پائی۔ اور سناؤ مصطفیٰ بیٹا، جاب کیسی چل رہی ہے تمہاری؟ بوا جی کے پوچھنے پر وہ ان سے باتوں میں لگ گیا۔ جی میں چینج کر کے آتی ہوں۔ چند منٹ ماں کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ چینج کر کے لوٹی تو وہاں سبھی گفتگو میں مصروف تھے۔ لو شہوار بھی آ گئی۔ کب کی تبندہ آئی بیٹھی ہے، سوائے چائے پانی کے کھانا نہیں کھایا کہ شہوار آئے گی تو ساتھ کھائیں گے۔ رخشندہ اور لائبہ نے کھانا لگا دیا ہے، مصطفیٰ اب تم لنچ کر کے ہی واپس جانا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی ماں جی نے فوراً کہا۔ مصطفیٰ نے سر ہلا دیا اور شہوار ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ چینج کرتے ہی وہ امی جان کو لے کر اپنے کمرے میں آئے گی اور پھر ان سے اس اچانک اور ہنگامی آمد کی وجہ تو ضرور دریافت کرے گی، مگر لگتا تھا کہ اب اتنی جلدی اس کے دل کی یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں۔ پرسوں ماں اور بہن سے بات کرنے کے بعد وہ کچھ ریلیکس ہو گیا تھا۔ شام میں وہ چند دوستوں کے ساتھ پکنک کے لیے آؤٹ آف سٹی چلا گیا۔ دوسرے دن صبح واپس آتے ہی کمرہ بند کر کے سو گیا تھا۔ اب نیند مکمل کر کے جب کمرے سے نکلا تو عادلہ کو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے پایا۔ وہ اپنے ناخنوں کو کیوٹکس سے رنگ رہی تھی۔ ہو گئی نیند پوری؟ عادلہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ہیلو، کاشفہ کیسی ہے؟ اسپتال کا کوئی چکر لگا؟ سر ہلا کر وہ بھی صوفے پر ٹک گیا۔ پہلے سے کافی بہتر ہے، عادلہ نے سرسری سا بتایا۔ مام اس وقت کہاں ہے؟ اسپتال میں ہی ہے، کاشی کے پاس۔ تمہیں ایک کام کہا تھا، کیا یا ابھی نہیں؟ ادھر ادھر کی مزید ایک دو باتوں کے بعد اس نے پوچھا۔ گئے تھے کل ہم، عادلہ نے نخوت سے بتایا۔ تو پھر؟ وہ ایک دم متوجہ ہوا۔ تم ان لوگوں کے جواب سے بے خبر تو نہیں؟ عادلہ نے تن سے ابرو جھکا کر کہا تو اس کے تیور تن گئے۔ یعنی انکار؟ اس کے حساب ایک دم کشیدہ ہو گئے۔ اوہ کم آن برادر، اب ایسی بھی حور پری نہیں ہے وہ لڑکی، حسین ہے تو کیا، ذرا بھی مینرز نہیں ہے اس میں۔ ہماری سوسائٹی میں ایک سے ایک بڑھ کر لڑکی موجود ہے جو ہماری ایک ہاں کی منتظر ہوگی۔ ایاز کے تیوروں سے ایک دم تعصب کا شکار ہوتے اس نے کہا۔ بات حسن کی نہیں ہے، وہ لڑکی میری ضد بن چکی ہے۔ اب ہزاروں لوگوں کے سامنے میں نے جو ذلت اٹھائی تھی اس کا جب تک بدلہ نہیں لوں گا تب تک چین نہیں ملے گا۔ وہ غصے سے پھنکارا تو عادلہ نے بغور دیکھا۔ اصل معاملہ کیا ہے، ذرا مجھے بھی تو پتا چلے۔ معاملہ نارمل سا ہی ہے، کالج میں سامنا ہونے پر میں نے ذرا سی چھیڑ چھاڑ کیا کر دی، موصوفہ نے کتاب کھینچ ماری، مجھے بھی غصہ آ گیا، منہ سے چند گالیاں نکل گئی۔ درمیان میں کالج کا ایک اور اسٹرانگ گروپ آ گیا، اچھا خاصا ہنگامہ ہوا تو بات اساتذہ اور چیئرمین تک پہنچ گئی۔ محترمہ تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے گھر روانہ ہو گئی اور ہماری دونوں گروپس کی میٹنگ کافی لمبی چلی۔ اس دن یار دوستوں کے سامنے خاصی ذلت اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور اب تو گویا سینے میں ہر وقت ایک آگ سی دہک رہی ہے اور جب تک بدلہ نہیں لے لیتا چین نہیں پڑے گا۔ اوہ آئی سی، اس لیے تم نے کالج چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے؟ عادلہ نے ساری بات سن کر دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں بس میں بھی اب میڈیکل کالج کے اسٹف روٹین سے اکتا گیا ہوں، میں تو بس یار دوستوں کے اکسانے پر وہاں داخلہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پاکٹ بھری ہو تو انجوائمنٹ کا سامان ہر جگہ مہیا ہو جاتا ہے، نو ٹینشن۔ شہوار کو بھول ہی جاؤ تو بہتر ہے، میں تو محض کاشفہ والے پروپوزل کے انکار کا بدلہ چکانے گئی تھی، اچھی خاصی اوقات دلا کر یہ آئی ہوں۔ ماں جی صاحبہ کو ایسی نیک پروین بی بی مصطفیٰ جیسے لوگوں کو ہی سوٹ کرتی ہے، رہ گی ذلت اور بےزتی کی بات تو گولی مارو، اپنی کلاس میں ایک سے ایک بڑھ کر ایک لڑکی موجود ہے، انجوائے یور لائف۔ اب ایسی بھی بات نہیں، شہوار جیسی لڑکی بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ ویسے کیا کیا رہے تھے وہ لوگ؟ اس نے پوچھا تو عادلہ نے کل ہونے والی مکمل بات سے آپ کو سباق کے ساتھ ایاز کو بتا دی۔ اوہ اس کا مطلب ہے ان لوگوں کے ہاں نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کہہ سکتے ہو۔ عادلہ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ میرا تو مشورہ ہے گولی مارو اس لڑکی کو، میں ان لوگوں کو ٹینشن دینے اور کاشفہ والی انسلٹ کا بدلہ لینے میں چلی گئی تھی، ورنہ شہوار جیسی لڑکیاں تمہارا اسٹینڈرڈ نہیں ہیں۔ میں اچھا خاصا سنا کر آئی ہوں، شہوار کے اوقات اور حیثیت آئینے کی طرح صاف کر کے آئی ہوں، عادلہ نے نخوت سے بتایا تو وہ تلخی سے ہنسا۔ خیر ایاز عبدالقیوم اتنی جلدی اپنی انسلٹ نہیں بولتا اور وہ لڑکی بھولنے والی چیز بھی نہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو عادلہ نے بھرویں اچکا کر اسے دیکھا۔ بڑے نیک خیالات ہیں، کبھی فرصت سے بتاؤں گا مائی ڈیئر سسٹر، اس وقت چند دوستوں سے ملنے جانا ہے، اور ہاں اپنے سسرال میں یہ پیغام پہنچا دینا کہ ایاز عبدالقیوم اگر کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اسے کسی وجہ سے نہ مل سکے
تو وہ اس چیز کو توڑ دیتا ہے مگر کسی اور کے لیے کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ کافی زہریلے اور سلگتے لہجے میں کہتے وہاں سے چلا گیا اور آتلا کندھے اچکا کر دوبارہ اپنی کیوٹیکس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گزشتہ ساری رات کا رت جگہ اور گریا زاری تو تھی ہی، مگر شیوار کے سامنے کالج میں سارا وقت خود کو مکمل طور پر حاضر و بحال رکھنے کے چکر میں گھر آنے تک انا کو لگا اس کے جسم کی حرارت ایک دم بڑھ گئی ہے۔ جسمانی ٹوٹ پھوٹتی یا ذہنی اثرات خاصی تکلیف دہ تھے۔ گھر آتی بغیر لنچ کیے سختی سے کسی کو بھی اسے ڈسٹرب نہ کرنے کا کہہ کر کمرہ لاک کر کے وہ لیٹی تو گئی۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب دروازہ زور زور سے پیٹے جانے کی آواز پر آنکھ کھلی۔ غسل بندی سے اطراف میں دیکھا مگر اندھیرے کی گہری تہہ میں کچھ سجائی نہیں دیا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آن کیا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ انا، دروازہ کھولو، انا! روشانے کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا۔ بستر سے اتر کر پہلے لائٹ آن کی، پھر وال کلاک دیکھا تو چونک گئی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر کمرہ نشین رہی تھی، اس سے حیرت ہوئی۔ بالوں کو سمیٹتے اس نے دروازہ ان لاک کیا تو روشنی کی صورت دکھائی دی۔ کیا بات ہے، میں کافی دیر سے دروازہ پیٹ رہی تھی، جب سے آئی ہو کمرہ بند کر کے پڑی ہو۔ روشنی کو خاصی تشویش ہو رہی تھی۔ انا نے جواب دینے کے بجائے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹ کر کیچر کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں جو اسے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا نظر آ گیا۔ کبھی کبھی مجھے تم پر بہت حیرت ہوتی ہے، ایک دم اتنی موڈی ہو جاتی اور بالکل اجنبی بن جاتی ہو۔ ڈریسنگ سے کیچر اٹھا کر بالوں میں لگاتے اس نے پلٹ کر روشنی کا شکوہ سنا۔ اس کی سنجیدگی ہنوز تھی۔ خیریت پوچھنے کے بجائے صرف روشنی کو دیکھا۔ سب بھائی تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ اس کی خاموشی پر اس نے مزید کہا۔ وہ بغیر جواب دیے واش روم میں گھس گئی۔ آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ صبح بھی نظر نہیں آئی اور آتی کمرہ بند کر کے ایسی غائب ہوئی کہ اب نظر آ رہی ہو۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو روشنی نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ بغیر کچھ بولے ٹاول سے چہرہ صاف کرتے صوفے پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر پلٹی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس کچھ تھکن ہو گئی تھی اور نیند میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی رات ہو گئی۔ بے پرواہی سے جواب دیا تو روشنی نے بغور اسے دیکھا۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ تم روئی ہو؟ خاصی تشویش سے اس کی آنکھوں کے سوجے پپوٹوں کو دیکھتے ہوئے روشنی نے پوچھا۔ نہیں، ساری رات نیند نہیں آئی، اوپر سے کالج کی خواری، آنکھیں جل رہی تھیں اور شاید اس لیے کوئی انفیکشن ہو گیا ہوگا۔ روشنی سے نگاہیں چرا کر جواب دیا۔ نیند کیوں نہیں آئی تھی؟ یہ اب پرانا مرض بنتا جا رہا ہے، پھر کسی وقت ڈسکس کر لیں گے، چلو باہر چلتے ہیں۔ خاصی بے پرواہی سے کہہ کر اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو روشنی نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما۔ انا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم ایک پہیلی ہو، کوئی راز، کوئی اسرار چھپا ہوا تمہارے اندر۔ رت جگہ یوں ہی کسی کا نصیب نہیں بن جاتے۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے کہو۔ یہ رشتے ناتے آخر کس مرض کی دوا ہوتے ہیں؟ روشنی نے جھنجھلا کر کہا۔ انا روشنی کی بات پر ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ یار، تمہیں خواہ تشویش لاحق ہو رہی ہے۔ ریلی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انا، تمہیں بخار ہے نا؟ روشنی کو انا کے گرم ہاتھ نے چونکا دیا۔ نہیں، بس ہلکی سی حرارت فیل ہو رہی ہے، سیریس بات نہیں ہے یار، ڈونٹ وری، چلو باہر چلتے ہیں۔ روشنی کی تشویش کو اس نے چٹکیوں میں اڑاتے روشنی کے ہاتھ پکڑے اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت لاؤنج میں سبھی تھے، وہ دونوں ادھر ہی چلی آئیں۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 21 صفحہ نمبر 180 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 22 پہ سماعت فرمائیں۔